شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی مبارک گھڑیوں میں ایک بار پھر سلسلہ فیضان شعبان لے کر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم ماہ شعبان المعظم کی اس مبارک رات جو مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی نازک بھی ہے، انشاءاللہ اس رات کا ذکر سنیں گے۔ اب تک کے سلسلوں میں ہم اس رات کے متعلق مختصر باتیں سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس رات کے مبارک ہونے اور اس کی نزاکت کا ہم ذکر سنیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت میں شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تفسیر در منصور کی ایک روایت سنی۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلا عید الفطر کی رات، یعنی جو چاند رات ہے، 1 شوال المکرم کی رات۔ دوسرا شعبان کی 15ویں رات کہ اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات بھلائی کی رات ہے، بھلائی کے دروازے کھولے جانے کی رات ہے۔ تیسرا عرفے کی رات اذان فجر تک، عرفے یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کی رات، اور چوتھی 10 ذوالحجۃ الحرام کی رات، جسے بقر عید کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک 4 راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک رات 15 شعبان یعنی شب براءت بھی ہیں۔ یعنی 15 شعبان کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ کریم سے مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، چاہے وہ مانگنا رزق کے متعلق ہو، یا وہ مانگنا مغفرت کے متعلق ہو، یا کسی اور بھلائی کے متعلق ہو، تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یوں تو شب براءت ایک نام ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہے اور کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شب براءت یعنی 15 شعبان المعظم کی رات، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شب براءت کا اس نام کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں؟
آئیے میں ان ناموں کے متعلق آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بعض ناموں کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ نام اس شب کو کیوں دیا گیا۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں شب برأت کے 4 نام ہیں۔ ایک ہے نام لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، ایک نام ہے لیلۃ البراءہ یعنی نجات دلانے والی رات، ایک نام ہے لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ مزید آپ یہ 2 نام لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، اور ایک نام لیلۃ البراءہ یعنی نجات دلانے والی رات، اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ اس کے نام لیلۃ البراءہ اور لیلۃ الصق یعنی نجات و دستاویز والی رات اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب تاجر مالک سے اس کے اناج کو وصول کر لیتا ہے، اس کا اناج جب خرید لیتا ہے تو اس کے لیے ایک دستاویز لکھتا ہے، براءت نامہ لکھتا ہے جسے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات 15 شعبان کی رات جو لیلۃ البراءہ بھی ہیں اور لیلۃ الصق بھی ہیں، اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براءت نامہ یعنی چھٹکارا نامہ، آزادی نامہ لکھ دیتا ہے۔ یہ تو 4 نام مزید جو شب براءت کے علاوہ آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس شب کے اور بھی نام بیان کیے۔ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القسمہ بھی اس کا ایک نام ہے، لیلۃ القسمہ، لیلۃ التکفیر یہ بھی اس شب کا نام ہے۔ لیلۃ التکفیر اس لیے ہے کہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ التکفیر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ الاجابہ بھی ہے کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، اجابہ قبول ہونا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ لیلۃ الاجابہ اس لیے کہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا نام لیلۃ الحیاتی، لیلۃ العید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید بھی ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی جیسی ہیں، یعنی 2 راتیں عید ہیں، خوشی کا دن ہے، خوشی کی رات ہے، خوشی کا وقت ہے۔ جس طرح دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے 2 دن عید کے دن ہیں، اسی طرح آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی راتیں ہیں۔ ایک 15 شعبان کی رات جسے شب براءت کہتے ہیں، جس کے مختلف نام ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ شب براءت ملائکہ کی عید کی رات ہے، اور دوسرا لیلۃ القدر جو 27 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ خیر، آپ لکھتے ہیں کہ یہ عید الملائکہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی عید کی رات۔ لیلۃ الشفاعہ یہ بھی اس کا نام ہے، لیلۃ الجائزہ یہ بھی اس کا نام ہے، لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر، لیلۃ الغفران، یہ سب بھی اس 15 شعبان کی رات کے نام ہیں۔ یہ رات کتنی نازک، کتنی اہم، کتنی برکت والی ہیں، آئیے سنیے۔ حضرت امام تقی الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا، کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ، شب براءت 15 شعبان کی رات پورے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ، شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ، اور لیلۃ القدر یعنی یا تو 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں شب رمضان کی، جو اس میں لیلۃ القدر ہوگی،
تو لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ 15 شعبان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ، شب جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ، اور لیلۃ القدر ساری عمر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ یعنی مزین ہونے کا، ڈیکوریٹ ہونے کا حکم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یعنی یہ شب 15 شعبان کی شب کیسی مغفرت والی شب ہے کہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت کو کہ تو سنور جا، ڈیکوریٹ ہو جا، مزین ہو جا۔ پھر فرما رہے کہ اللہ پاک نے تیری اس رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں آسمانوں کے ستاروں کی تعداد کے مطابق، دنیاوی دنوں اور راتوں کی تعداد کے مطابق، درختوں کے پتوں کی تعداد کے مطابق، پہاڑوں کے وزن کے مطابق اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ نہ ستاروں کو ہم گن سکتے ہیں، نہ ریت کے ذروں کو گن سکتے ہیں۔ دنیا جب سے بنی، دن اور رات جب سے وجود میں آئے، کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو کتنی تعداد ہو گئی ان سب، پھر پہاڑوں، دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، پھر یہ کتنے پہاڑ کتنے وزنوں کے ہوں گے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد، ان کے وزن کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ایک شب میں، جو 15 شعبان کی شب ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ فرمایا کہ آج شب براءت ہیں، 15 شعبان کی رات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے۔ کتنوں کو؟ اتنوں کو جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ بنی کلب یہ اہل عرب کا ایک ایسا قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو ان قبیلے والوں کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یا بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا مگر عداوت والے یعنی دشمنی رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے، جیسے خالہ سے رشتہ کاٹ دیا تو کبھی ماموں سے رشتہ کاٹ دیا، سگے بھائی سے رشتہ کاٹ دیا، بہن نے جائیداد میں وراثت میں حصہ مانگا تو بہن سے رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی ان کے بارے میں فرمایا کہ عداوت والے یعنی دشمنی رکھنے والے، رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اتنوں کو بخشا جا رہا ہے، لیکن کچھ بد نصیب، کم نصیب، گناہ گار ایسے ہیں جو ایسی مبارک شب جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہنم سے آزادی پا رہے ہیں، یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ان میں کچھ لوگوں کا بھی ذکر ہوا، مزید بھی مختلف روایتوں میں ذکر ہیں کہ ایک عداوت رکھنے والے بخشے نہیں جائیں گے، دشمنی جو رکھتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پر، یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ کپڑا لٹکانے والے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے کپڑا لٹکانے والا،
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی وہ جو اہل عرب جبہ پہنتے ہیں جو گلے سے شروع ہو کر وہ ایک ہی کپڑا ٹخنوں تک جاتا ہے، بعضوں کا اس کے نیچے بھی جاتا ہے، تو یہ ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ جو پہنتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اس کو لٹکاتے ہیں، ایسوں کی آج کی شب 15 شعبان کی شب مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی، یہ بھی آج کی رات مغفرت سے محروم رہیں گے۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں مزید ایک ایسے گناہ گار کا ذکر ہے جس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہے قاتل۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ قاتل بھی آج کی شب یعنی 15 شعبان کو بخشا نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مزید جو مختلف روایتوں میں آج کی شب مغفرت سے محروم رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 15 شعبان کی شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور عداوت والے کے۔ مشرک یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ مشرک بھی آج کی رات بخشش سے محروم رہیں گے۔ عداوت والے کا تو ذکر سے پہلی روایت میں بھی ہوا، یہاں اس روایت سے مزید ایک شخص کا پتہ چلا جو مشرک ہوگا وہ بھی مغفرت نہیں پائے گا۔ مزید ایک روایت میں بدکار عورت کا بھی ذکر آیا ہے، وہ عورت جو بدکار ہیں وہ بھی آج کی رات 15 شعبان کی شب مغفرت سے محروم رہے گی۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت میں اکثر باہر اپنے حجرے سے تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ کریم سے مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ داود علیہ السلام بیان فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا عشار نہ ہو۔ عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو۔ ظلمن جو ٹیکس لیتے ہیں وہ بھی آج کی یعنی 15 شعبان کی رات بخشے نہیں جائیں گے۔ جادوگر یعنی حضرت داود علیہ السلام نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ یہ ہیں کہ عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا، یہ افراد بخشے نہیں جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اللہم رب داود اغفر لمن دعاک فی ہذہ لیلتی او استغفرک فیہا۔ آپ نے دعا کی یعنی اے اللہ، اے داود کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دے۔ حضرت داود علیہ السلام نے ہم لوگوں کے لیے دعا فرما دی کہ تو آج کی رات دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرما، مغفرت مانگنے والوں کو بخش دے۔ آئیے کچھ اور بھی روایتوں میں لوگوں کا ذکر ہے جو آج کی رات بخشش سے محروم رہیں گے۔ ان میں لکھا ہے کہ مزید کچھ ایسے بد نصیب اور بھی ہیں جن پر شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہیں۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ مزید 6 آدمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1،
شراب کا عادی، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا، ماں باپ کا نافرمان، یہ بھی پہلے بیان ہو چکا۔ ایک نیا آدمی جو گناہ گار ہے اور آج کی رات مغفرت سے محروم رہے گا، وہ ہے زنا کا عادی۔ چوتھا، قطع تعلق کرنے والا، یعنی وہی رشتہ داری توڑ دینے والا، یہ بھی پہلے ذکر ہو چکا۔ تصویر بنانے والا، یہ ایک نیا ذکر کیا گیا جس کا اب تک کے مغفرت سے محروم رہنے والوں میں ذکر نہیں آیا۔ وہ کون؟ تصویر بنانے والا۔ اور ایک چھٹا، اس روایت کے مطابق چغل خور بھی آج کی شب بخشا نہیں جائے گا، یعنی یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگاتا ہے کہ فلاں تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے، دو دوستوں میں، دو رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی بجھائی، ان میں نا اتفاقی کرنے کے لیے یہاں کی بات وہاں لگانے والا، یہ چغل خور ہے، یہ بھی آج کی شب مغفرت سے محروم رہے گا۔ اور مزید مختلف روایتوں میں اور بھی لوگوں کا ذکر ہے کہ کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہیں۔ ایک دوسرے سے بلا اجازت شرعی بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، یہ بھی بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے بخشے نہیں جائیں گے۔ AFGN چینل کے ناظرین، تمام مسلمانوں کو چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ہم ملوث ہیں تو بالخصوص اس گناہ سے، اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لے، کیونکہ شب براءت میں یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تو بخشے جا سکتے ہیں اگر صدق کے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے تو۔ اور اگر بندوں کی حق تلفیہ بھی کی ہیں، بعض اس میں ایسے گناہ ہیں کہ جس میں کسی بھی شخص کی حق تلفی پائی جاتی ہے، اگر ایسے گناہ کے مرتکب ہیں کہ جس میں بندوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بھی بنانی پڑے گی۔ معافی بھی مانگے، جن کی حق تلفیہ کی ہیں وہ معافی مانگے، سامنے والے کو راضی کریں۔ یہ شخص جو معافی مانگ لے گا تو وہ شب براءت کے آنے سے پہلے بخشا جا سکتا ہے۔ آئیے بیان اختتام کی طرف لیتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہمیں شب براءت سے پہلے کرنی ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر شب براءت یعنی جس رات یہ شب ہوگی 15 شعبان کی، ان رات میں کیا کیا اعمال بجا لانے ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ شب براءت آنے سے پہلے 3 کام ہم سب نے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا، توبہ کرے تمام گناہوں سے، بالخصوص وہ گناہ جس کے مرتکب ہیں، اور بالعموم تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ دوسری کہ دوسروں سے معافی مانگ لے، جو دوسرا کام کرنا وہ یہ ہے کہ دوسروں سے معافی مانگ لے، کسی کی حق تلفی کی، ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری کر دی ہو، کسی کو ڈانٹ دیا ہو، کسی کا حق تلف کر لیا ہو، اس طرح کا اگر ہم سے کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہوا ہے جس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہوگا، تو سچے دل سے اس سے معافی مانگ لے۔ یہ شب آنے سے پہلے یہ دوسرا کام ہم کو انجام دینا ہے۔ نمبر 3، دل سے بغض و کینہ نکال دیں کسی مسلمان کے بارے میں، چاہے اپنا سگا بھائی ہو، اپنا فلاں ریلیٹیو ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو جس کا بغض دل میں ہے، کسی کا کینہ دل میں ہے، یعنی کسی سے ہم بغض رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، تو ہم اپنے دل سے اس کا بغض نکالیں، اس سے محبت کریں، اس کا کینہ دل سے نکالیں۔ یہ 3 کام اس شب کے آنے سے پہلے ہمیں کرنے ہیں۔ اب آئیے ان باتوں کا ذکر بھی کر دیتا ہوں جو شب میں کرنے ہیں، جو اعمال ہمیں شب براءت میں بجا لانا ہے۔ نمبر 1، معمولات اولیاء اکرام سے ہیں کہ اس شب میں مغرب کی فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے ہمیں ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے ادا کرے۔ 6 رکعت ادا کرنی ہے 2 کر کے۔ پہلی 2 رکعت کی نیت یہ ہو کہ اس نماز کی برکت سے اللہ میری عمر میں اضافہ فرما دے، درازی عمر بالخیر۔ پھر دوسری 2 رکعت کی نیت بلاؤ سے حفاظت کی ہو کہ یہ 2 رکعت کی برکت سے مجھے بلاؤ سے محفوظ فرما، دفع بلا، جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جائے۔
اس نیت سے 2 رکعت مزید ادا کرے، پھر مزید تیسری 2 رکعتیں جو 6 مکمل کرے گی، وہ 2 رکعتوں میں نیت یہ کرے کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ رہو، یعنی اس نماز کی برکت سے اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ ان نیتوں کے ساتھ میں یہ 2 کر کے نماز پڑھے۔ اب ہر 2 رکعت نماز کے بعد ہم نے یا تو 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے، بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو دونوں کر لے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لے، 1 مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھ لے۔ تو یہ شب جب چونکہ نیا نامہ اعمال کھلا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں اجر کا انبار لگا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں چاہے تو کر لے، ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ اور پھر جیسے سورہ اخلاص پڑھا 21 بار تو اس کے بعد، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا تو اس کے بعد 1 بار دعائے نصف شعبان المعظم، مختلف کتابوں میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے دیکھ کر یہ دعائے نصف شعبان یہ پڑھ لے 1 مرتبہ۔ اس طرح ہر 2 رکعت کے درمیان یہ کرنا ہے، پہلی 2 رکعت کے بعد، دوسری 2 رکعت کے بعد، پھر تیسری 2 رکعت کے بعد پھر دعا کریں۔ تو اس طرح مغرب کی نماز کے بعد یہ عبادت ہمیں کرنی ہے۔ دوسری عبادت جو اس شب میں کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس شب کے آنے سے پہلے یعنی 14 شعبان المعظم کو اور یہ شب کے گزرنے کے بعد یعنی 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھیں۔ نامہ اعمال چونکہ 14 شعبان کو بند ہوگا، 15 شعبان کے جیسے غروب آفتاب ہوگا، نامہ اعمال جو گزشتہ سال کھلا تھا وہ لپیٹ کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو آخر میں روزے کی عبادت لکھی ہوگی، اور نیا نامہ اعمال جو 15 شب کو کھلا، 15ویں شب کو، تو اس میں بھی شروعات روزے کی عبادت سے ہوگی۔ تو 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں، اور یہ روزے کے بڑے فضائل بھی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں۔ شب براءت مبارک رات ہیں، ہو سکے تو اس رات قبرستان جائیں، قبرستان بھی جانا چاہیے، اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا مسلمانوں کے معمولات میں سے ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت میں قبرستان تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو اس شب میں قبرستان جانا یہ سنت بھی ہے، تو قبرستان جائے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے مزارات پر حاضر ہونا بھی برکت کا سبب ہے، ہو سکے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی اس شب میں حاضری دیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ کے لیے بنائے اور فاتحہ پڑھ کر صدقے کی نیت سے کھائے کھلائے۔ یہ ایک عمل، یعنی حلوہ بنائے اور پھر بزرگان دین کی فاتحہ اس پر پڑھ کر صدقہ کریں۔ فرماتے ہیں اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھیں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کروا لے، اپنی غلطیاں معاف کروا لے، کیونکہ بغض یعنی دل میں دشمنی رکھنے والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معافیہ مانگ لے۔ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے، زیارت قبور بھی کریں۔ اگر اس رات کو، مزید ایک عمل لکھتے ہیں کہ اس رات کو بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اس شب میں غسل کرنا ہے، انداز یہ ہو کہ 7 عدد بیری کے درخت کی پتیاں پانی میں جوش دے اور اس پانی سے غسل کرے، تو انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب براءت میں اپنے ان پیاروں کو بھی یاد رکھا جائے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کا انتقال ہو چکا۔
اپنے مرحومین کو یاد رکھنے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس رحمتوں اور مغفرتوں والی رات میں نیاز دلا کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ کچھ اچھی چیز پکوا لیں گھر میں اور اپنے مرحومین کے نام سے اس پر فاتحہ کا اہتمام کریں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، یعنی عید کے دونوں دن، ماہ رجب کے پہلے جمعے، نصف شعبان کی رات یعنی شب برأت اور جمعے کی رات کو فوت شدگان کی یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان لوگوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو کہتی ہیں، یعنی وہ روحیں دروازوں پر کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، صدقے کی طالب ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز نہیں پاتی، گھر والوں نے کوئی صدقہ نہیں دیا، تو وہ حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس 15 شعبان کو بھی اور جو ابھی ذکر ہوا بالخصوص ان راتوں میں اور عید کے دونوں دن کچھ نہ کچھ اچھی چیز پکا کر اپنے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کرے، صدقہ کرے، تو یہ ثواب سے جب ان کو ملے گا تو یہ روحیں خوش اس گھر سے واپس جائے گی، اور صدقہ و خیرات نہیں کیا گیا تو حسرت کے ساتھ یہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ 15 شعبان کی شب دن اس انداز سے گزارے کہ دن روزہ رکھنے سے، رات عبادت کرنے سے، اور جو بھی مختلف اعمال ابھی بیان ہوئے ہیں ان اعمال کو بجا لائے، انشاءاللہ شب برأت آنے سے پہلے مغفرت بھی ہوگی، اور شب برأت میں جب نیا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں نیکیوں کا انبار ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی 15 شعبان بلکہ ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔